بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه وقال تعالی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یقین اور توکل کا بیان چل رہا ہے۔ مصنف کی عادت ہے کہ پہلے کچھ آیات بیان فرماتے ہیں موضوع کے تعلق سے اور پھر احادیث شریف لاتے ہیں۔ تو کچھ آیات میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تفسیر کے ساتھ پیش کر دی تھیں۔ اب یہ دو آیتیں اور رہ گئی ہیں۔ ایک پہلی آیت ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ توکل کی برکت ہے کہ اللہ پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کرنے کا ثواب اور اجر اور بدلہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو کسی میدان میں پریشانی اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن توکل کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ جو اسباب ہیں، ظاہری اسباب، ان کو اختیار کیا جائے اور اختیار کرنے کے بعد میں پھر یہ یقین رکھا جائے کہ نتیجہ ظاہر کرنے والی ذات، اثر پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کوئی آدمی اسباب اختیار نہ کرے اور بلا اسباب کے سبب، بلا اسباب کے نتیجہ چاہے تو پھر اس کو نتیجہ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر کوئی اولاد چاہتا ہے تو اولاد کے لیے تو ضروری ہے کہ شادی کرنا ہے اسے۔ شادی نہیں کرے گا تو اولاد کیسے ہوگی؟ شادی کرنے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہو جاوے۔ اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اولاد نرینہ ہو، یعنی مذکر اولاد ہو، بیٹے ہوں ہمارے، لیکن ان کے ہاں بنات ہی ہوتی ہیں، لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ بہت سے چاہتے ہیں کہ لڑکی ہو جائے لیکن لڑکے ہی ہوتے ہیں، کسی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ پاک نے تقسیم کر دی، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ مذکر دیتے ہیں، کسی کو مؤنث دیتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو اللہ پاک دونوں عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ پاک کسی کو بانجھ بھی رکھتے ہیں، بے اولاد بھی رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب ظاہریہ ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور پھر پورا بھروسہ اللہ پر رکھا جائے۔ ہمارے ایک بہت بڑے محقق دوست ہیں، اسکالر، اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کو پوری دستر حاصل اور بڑے مصنف ہیں۔ وہ اللہ نے ان کو کثیر المطالعہ بنایا ہے، مطالعہ بھی ان کا بہت ہے، اور انٹرنیٹ پہ کوئی انگریزی میگزین بھی نکالتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میرے سامنے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آیا اور میں بڑا محظوظ ہوا۔ میں نے کہا کیا ملفوظ؟ کہنے لگے انہوں نے کہا دیکھو میاں،
جب کوئی بھی کام کرنا چاہو تو محنت ایسی کرو جیسے ملحد کرتا ہے. یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سوچتا ہے جو کچھ ہوگا میری محنت سے ہوگا. لیکن ساری محنت کرنے کے بعد میں محنت کا نتیجہ ظاہر ہو جائے, اس پر اللہ پر ایسا یقین رکھو جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور اس کو صرف یقین ہے کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. ایسا یقین رکھنا, یعنی محنت تو پوری کرنی ہے, تمام اسباب ظاہریہ کو اختیار کر لینا ہے, لیکن یاد رکھنا نتیجہ جو ظاہر کرنے والی ذات ہے صرف اور صرف اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہوگا؟ لیکن جب ضرورت پیش آئی اللہ کی راہوں میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی, مال کی قربانی کی, گھروں سے نکلنے کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں بیٹھے رہے بلکہ آپ نکلے. بلکہ ایسا موقع بھی آیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مقابلہ کریں گے تو خودکشی ہے, بدر کا موقع مثال کے طور پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس وقت ظاہری اسباب تھے ان کو مکمل اختیار کیا. صحابہ جس طرح تھے, جس حالت میں بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں سامنے لا کر کھڑا کر دیا ان کو, اور پھر آپ خیمے میں چلے گئے اور خیمے میں جا کے پوری لجاجت کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگنی شروع کی. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلا تعبد ابدا, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خالص دعا کر لیتے خود ہی, صحابہ کو کیوں کھڑا کرتے, لیکن آپ نے کھڑا کر دیا. جس کے بعد جو تھا اسباب ظاہریہ جتنے تھے ان سب کو بروئے کار لے کر آ گئے آپ, اور اس کے بعد میں پوری لجاجت کے ساتھ, تضرع کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک سے دعا میں مشغول ہوئے آپ. یہ ہے توکل کی حقیقت. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, فرمایا جو شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کافی ہو جاتے ہیں. کافی ہونے کا مطلب اللہ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا, کہ اگر تم لوگ اللہ پر اسی طرح توکل بھروسہ کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ پاک جس طرح سے پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں کہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں, تمہیں بھی اللہ پاک اسی طرح سے روزی عطا فرمائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایسا توکل نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے. ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسی سے ملے گا, حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرو, لیکن دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ظاہری اسباب کمانے کے لیے مثال کے طور پر تجارت کرنا ہے, صبح کو دکان کھولنی ہی ہے اور بیٹھنا ہے, گراہک بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گراہک آ جاتے ہیں لیکن لے کر نہیں جاتے. کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ہماری اچھی خاصی دکان ہے, لاکھوں روپے کا کرایہ ہے, گراہک کسٹمر متوجہ ہوتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں شام تک, لیکن خرید کر کوئی نہیں لے جاتا. تو دلوں میں بات ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ. بکری کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. تجارت سے نفع دینے والے کون ہیں؟ اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے. جب تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو گے, لا رزقکم کما یرزق الطیر, تو اللہ پاک تمہیں اسی طرح روزی عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو عطا فرماتے ہیں. کہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں, ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, تغدو خماصا, جب واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے اوصاف میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ توکل اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں، تو پھر اللہ پاک کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہی لوگ مومن ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته، اور جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مومن کی 3 صفات بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے پہلی صفت ہے خوف خدا، کہ ایمان والے میں اللہ کا خوف از حد ہوتا ہے، بے حد ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اور اللہ کا خوف ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو حکمت کے نور سے نوازتے ہیں، ان کے پاس حکمت ہوتی ہے، اور حکمت کے نور سے ہی پھر وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں اور بات کرتے ہیں حکمت کے نور کی بنیاد پر۔ رأس الحکمتی مخافت اللہ۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ کہا گیا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو متواضع ہیں، نرم ہیں، المخبتین متواضع ہیں، نرم ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور ان کی یہ صفت ہے کہ جب جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا میں، اس کا خوف اس کے دل میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آیت کریمہ میں صاف طور پر بتایا گیا کہ 2 چیزیں اگر کسی شخص کے اندر ہیں تو آپ گواہی دے سکتے ہو کہ یہ شخص جنتی ہے۔ نمبر 1 خوف خدا، اور نمبر 2 اس کی زندگی میں خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہیں ہے۔ خواہشات نفسانیہ کی پیروی انسان کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دیتی ہے۔ تو کسی شخص کی زندگی میں اگر یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کا خوف ہے اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں ہے، تو بہت بلند ہے، بالا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے، یقین کے ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا وجلت، ڈر جاتے ہیں، اصل میں وجلت اس ہیبت کو کہا جاتا ہے
جو بڑوں کی جلالت شان کے سبب دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ایسے خوف کے لیے کہا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس سے مراد خوف عذاب بھی ہے، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خوف خدا نہیں، خوف عذاب بھی آیت میں مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والوں کے سامنے اگر کوئی تقاضا گناہ کا آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے ایسے ڈر جاتے ہیں، ایسے ڈر جاتے ہیں کہ پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ گناہ سے رک جاتے ہیں، اور جب گناہ سے رک جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے ترقی ایمان، یعنی ایمان والوں کے ایمان کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ کے کلام کی آیات سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ایمان والوں کی خاص نشانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایمانی صفات انسان میں ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو محسوس طریقے سے ایمان بڑھتا ہوا محسوس کرے گا، وہ محسوس طریقے سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ جو بھی ان میں سے اللہ کے کلام کو سنتے تھے تو محسوس طریقے سے ایمان بڑھتا ہوا محسوس کرتے تھے، انہیں احساس ہوتا تھا ایمان بڑھ رہا ہے، اور ایمانی کیفیات سے سرشار ہوتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب کوئی قرآن کریم پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگتے تھے۔ انسان کب زارو قطار روگا؟ جب اس کے دل کے اندر اس کی ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوگا، اس وقت اس کا دل بھر جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے۔ کئی واقعات ہیں حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا ابی بن کعب میرے سامنے قرآن کریم پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں قرآن کریم پڑھوں آپ کے سامنے؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ میں قرآن آپ کو سناؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ صحابی رسول نے جب یہ سنا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے تو ان پر ایک دم غشی طاری ہو گئی، اللہ کی محبت کے اندر ہوش کھو بیٹھے، اور جب وہ ذرا ہوش میں آئے تو پڑھنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، ایک پارہ، دو پارے، تین پارے، سورہ مائدہ تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا حضور کی طرف تو آپ کی پوری ڈاڑھی مبارک اور پورا سینہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ قرآن کریم کا ایسا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا، حضرات صحابہ پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا، تمام صحابہ پر۔ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے اذا حلت الحلاوت قلبا نشطت فی العبادت العضاء، کہ جب ایمانی حلاوت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اس کے سارے اعضاء عبادت کے اندر سکون محسوس کرتے ہیں،
نشاط محسوس کرتے ہیں، تو اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا قرآن کریم پڑھنے میں اور سننے میں اتنا ہی مزہ آئے گا، اور ایمانی کیفیات اسی بنیاد پر بڑھتی رہیں گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور حضور نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ہے، یہ بیٹے ہیں اسی شخص کے، ابو جہل کے، لیکن اللہ نے اسلام سے نوازا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف ان کے اوپر اٹھ گئی، مراحم خسروانہ سے نوازے گئے، اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ قرآن پاک سے بے حد محبت، بے حد لگاؤ، بڑی الفت، قرآن پڑھتے تھے، دیر تک پڑھتے تھے، خوب پڑھتے تھے، لیکن عجیب و غریب بات لکھی ہے، جس وقت قرآن کریم کھولتے تو ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی کہہ کر بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، پھر پڑھنے کی کوشش کرتے، پھر کافی دیر میں ان کو سکون ملتا، پھر پڑھتے رہتے، اور لمبے عرصے تک کافی دیر تک قرآن کریم پڑھتے رہتے۔ اس طرح سے ان کی راتوں کا ایک بڑا حصہ قرآن کریم پڑھنے میں گزرتا تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اثر ان کی اعضاء سے ظاہر ہوتا تھا۔ یہ ایمانی صفت اس آیت میں بتائی گئی ہے، ایمان والوں کی صفت، کہ قرآن کریم جب ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرات صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں، اللہ کے رسول جب آپ پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور آپ کے پاس آ کر وہ اس کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے۔ عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں، تو قرآن کریم کا حق کا اثر ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم کو حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ بھی دعا مانگتے ہیں وہ جب قرآن کریم سنتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی ہجرت کر کے جب حبشہ گئی اور کفار مکہ کو علم ہوا کہ مسلمان وہاں جا کر بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، حبشہ اس وقت میں عیسائی ملک تھا اور وہاں کا بادشاہ اس وقت عیسائی تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت نجاشی رحمہ اللہ تعالی۔ اس واقعے سے پہلے جو میں بتانا چاہتا ہوں، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ وہاں پہنچے اور یہ چاہا کہ بادشاہ کسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف ہو جائے اور اپنے ملک سے نکال دے، لیکن بادشاہ اس بات پر تیار نہیں ہوا۔ وہ بادشاہ سمجھ چکا تھا حق کیا ہے، تو کفار مکہ میں سے کسی نے بادشاہ سے کہا کہ میاں یہ دیکھو کہ یہ تمہارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عیسائی لوگ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں صاف طور پر موجود ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، صاف طور پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اب وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح پھنسیں اور یہ جو ہے بادشاہ ان کا مخالف ہو جائے، لیکن یہ تو صحابہ تھے، ان کے ہاں کوئی بات ایسے نہیں تھی کہ لپیٹ کر رکھیں، چھپا کر رکھیں، آدھی باہر آدھی اندر، جو بات تھی اس کو صاف صاف کہنے کا عادی تھے۔ بادشاہ جب صبح کو دربار میں آیا، ان لوگوں کو بلایا اور کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو قرآن کریم کہتا ہے، اور یہ کہہ کر سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. سورہ مریم پڑھی، پڑھتے رہے. بادشاہ زار و قطار رونے لگا، اس کی بھی داڑھی آنکھوں سے تر ہو گئی، اور کہا ایک تنکا اٹھا کر خدا کی قسم جتنا قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا اس تنکے سے زیادہ بھی نہیں ہے، وہ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں، یعنی بالکل صحیح کہا ہے. اتنے ہی ہیں جتنے قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے بلا باپ کے ان کو پیدا کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے ان کو پیدا کیا ہے، اتنا ہے. اور جو دنیا کا یعنی عیسائی دنیا کا عقیدہ ہے کہ وہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. پھر نجاشی نے ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس میں اس کے ملک کے بڑے بڑے رؤساء تھے، قریب 70 کے قریب لوگ تھے. یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا حضور کے پاس بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم سنایا. اللہ اکبر، سرکار پڑھ رہے ہوں اور سننے والے دل سے سن رہے ہوں تو اثر کیوں نہیں ہوگا. حضور پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. قرآن کریم نے تعریف کی کہ پیغمبر آپ کے پاس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں تفیض من الدمع، ترى اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق پہچان چکے ہیں. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما. صحابہ میں آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو چوکیداری کے لیے ایک پہاڑ پر بھیجا کہ وہاں پر رہ کر پورے لشکر کی نگہبانی کریں، نگرانی دیکھ بھالیں، کوئی ادھر سے دشمن نہ آ جائے. یہ صحابی کہنے لگے کہ بہتر ہے کہ ایک آدمی سو جائے، ایک جاگتا رہے. 2 صحابی جاگنے والے تھے، انہوں نے سوچا خالی جاگ کر کیا فائدہ، چلو نماز پڑھنے لگتے ہیں اور نماز میں قرآن پڑھیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے دشمن کی کسی آدمی نے محسوس کر لیا کہ کوئی ہے کھڑا ہوا ہے. اس نے تیر مارا. تیر کا زخم بہت کاری ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تیر لگا خون بہنے لگتا ہے کیونکہ وہ پھاڑ کر اندر جاتا ہے تیر. یہ نماز پڑھ رہے ہیں، حرکت نہیں ہوئی تو اس نے دوسرا تیر مارا، پھر بھی حرکت نہیں ہوئی، تیسرا تیر مارا. جب بہت زیادہ خون بہنے لگا تو انہوں نے نماز میں جلدی اس لیے کی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیر مارتا رہے اور میں مر جاؤں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی ہے اس میں کوتاہی آ جائے اور یہ لوگ ادھر سے حملہ کر دیں حضور پر. اس لیے جلدی سے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا ذرا دیکھو مجھے کچھ زخم ہے. انہوں نے دیکھا تو بہت خون بہ رہا ہے. انہوں نے کہا جگایا کیوں نہیں پہلے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، جس سورت کو میں نے شروع کیا تھا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس سورت کو بیچ میں ختم کر دوں. ایسا مزہ آتا تھا ان لوگوں کو قرآن کریم میں. جب بھی یہ قرآن پڑھتے تھے قرآن کریم سے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. جتنے بھی بزرگان چشت ہیں نا، آج کل بہت سے حضرات ہیں جو خانقاہوں کا دم تو بھرتے ہیں لیکن خانقاہوں کی روح سے ناواقف ہیں. خانقاہوں کے اندر اصل جو تعلیم دی جاتی ہے توحید کی بنیادی تعلیم توحید کی، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. آپ کسی بھی بزرگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہر بزرگ نے دنیا میں یہی سکھایا، دنیا والوں کو یہی سکھایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات سے مانگو
کسی بزرگ نے نہیں کہا آؤ مجھ سے آ کر مانگو، کوئی بزرگ نہیں. میری قبر پر آنے کے بعد میں، میرے جانے کے بعد قبر پر آ کر مانگتے رہنا، کسی بزرگ نے نہیں کہا. تمام بزرگان دین نے مخلوق کو اللہ سے ملایا، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملایا. کسی بھی بزرگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. اور جو بات بتانا چاہتا ہوں، بزرگان نقش بند جو ہیں اور بزرگان چشت جو ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حضرات قرآن کریم سے بھی اتنے ہی زیادہ شغف رکھنے والے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگان چشت پر ایک کتاب لکھی ہے، باقاعدہ تصنیف حضرت کی. اور بہت دن پہلے میں ایک تقریر سننا تھا حضرت مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی. رام نگرم میں کوئی عرس ہوتا ہے، اس میں حضرت کی وہ تقریر ہے. حضرت نے اس پہ بزرگان چشت پر حضرت نے بیان فرمایا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بزرگان چشت کی آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایک واسع عنوان ان کی زندگیوں کا یہ نظر آئے گا کہ قرآن سے بے حد شغف تھا، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے، اور ان کے معمولات کا ایک اہم حصہ قرآن کریم کی تلاوت تھا. آج یہ ہے کہ ہم دوسرے اذکار تو کر لیتے ہیں، قرآن کریم نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں اگر سورہ یاسین صبح کو پڑھ لی، شام میں سورہ ملک کو پڑھ لی. چونکہ جنات وغیرہ کا بڑا خطرہ رہتا ہے تو صبح شام آخر کی 3 سورتیں پڑھ لی. گھر کے اندر عامل نے بتا دیا تمہارے گھر کے اندر بڑا زبردست اثر ہے تو سورہ بقرہ پڑھ لی. بس یہاں تک رہ گئے. قرآن کریم پابندی سے پڑھیں. اللہ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دی، اسی امت کو دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ تلاوت کا معمول تھا. روزانہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا. حضور کے اندر سے نکلنے میں تاخیر ہوئی. قبیلہ باہر جو قبیلے والے تھے انتظار کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میرے روزانہ قرآن کریم پڑھنے کا جو معمول تھا اس کو پورا کر رہا تھا میں. آپ اندازہ لگائیے، سرکار پر نازل ہوا، سرکار معمول بناتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کا. ہمیں وقت کیوں نہیں ملتا ہے آج ہمیں معمول بنانا؟ اور جبکہ اتنا فائدہ، اتنی فضیلت اس کی لکھی گئی ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ دلوں کے لیے سیقل ہے. شیقل کا مطلب یہ ہے دلوں کو صاف کرتا ہے. جس طریقے سے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کو صاف کیا جاتا ہے تو لوہا صاف شفاف ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا زنگ جو ختم ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ختم ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا معمول بنا لینا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے بزرگ ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی بن ندوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی سوانح حیات لکھی ہے، تذکرہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. 125 صفحات کی، بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ، چھوٹے موٹے بزرگ نہیں، وقت کے بادشاہ نواب ان سے ملنے کے لیے ترستے تھے. اور ان کا حال یہ تھا کہ جو بھی آتا بس اس کو کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی کو بھگا رہے ہیں، اور سب ان کی ڈانٹ بھی سنتے، ان کی کڑوی کسیلی بات بھی سنتے، ان کی نصیحتیں بھی سنتے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ان کے پاس جانے لگے. حضرت گنگوئی سے کہا حضرت میں مولانا ادھر جا رہا ہوں اور حضرت سے ملاقات کروں گا، گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروں گا. تو مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا کہ حضرت کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ حضرت اوصاف نبوی اختیار فرمائے. آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اور بعض مرتبہ آپ بھگا بھی دیا کرتے تھے. تو حضرت یہ اوصاف نبوی نہیں ہے، تحمل پیدا کرے آپ کے ساتھ، حضور کے اخلاق.
انہوں نے جا کر حضرت کی بات ایسی نقل کر دی کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھیجا ہے مجھے اور انہوں نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے آہ بھری, کہا اس صاحبزادے سے کیا کہوں میں. اصل بات یہ ہے کہ یہ صاحبزادے یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں, یہ دریا معرفت کے کنڈ پی چکے ہیں. دریا ہے یہ معرفت کا, دریا میں سمندر میں کچھ چیز ڈال دو پتہ چلتا ہے. حضرت نے ان کی عظمت بیان فرمائی. پھر یہ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں آتا, سب دنیا کے لیے آتے. اللہ کے لیے آئے تو میں ان سے ایسا معاملہ نہ کروں, دنیا کے لیے آتے ہیں اس لیے ڈانٹنا پڑتا ہے. اگر اتنا نہ ڈانٹوں تو میرا جینا دوبر کر دیں. شہزادہ آیا ایک ملنے کے لیے, انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت میں, ان کے زمانے میں گورنر تھا وہ اس وقت میں. ملنے کے لیے گیا, حضرت کے پاس ملنے کے لیے آیا. حضرت نے کہا بیٹھ جاؤ, پانی پینا چاہتا ہوں کہ گاڑا رکھا ہے پی لو. گلے میں سے پانی پیا, پھر کٹورا رکھ دیا, ٹیڑھا رکھا. حضرت نے کہا میاں حکومت کرتے ہو, کٹورا رکھنا نہیں آتا. ٹیڑھا کٹورا رکھو گے گھڑے کے اوپر تو کیا حکومت بھی ٹیڑھی کرو گے. طریقہ سیکھو زندگی میں. اسی بات پہ حضرت نے اس کو ڈانٹا. اس طرح سے حضرت اصلاح فرماتے تھے لوگوں کی. خاص بات ان کی قرآن کریم سے بڑی محبت. تلاوت بہت کرتے تھے, اور جس وقت تلاوت کرتے تھے تو جو سننے والے ہوتے تھے ان پر ایسا اثر ہوتا تھا, وہ کہتے دل چاہتا ہے کہ بس اپنے گریبانوں کو پھاڑ ڈالیں. ایسے اثرات ہوتے تھے. اور فرماتے تھے لوگوں کو تلاوت کرنا نہیں آتا, خدا کی قسم اگر اللہ کے کلام کی صحیح معنوں میں تلاوت کرنے لگے تو اللہ نے اس میں اتنا اثر رکھا ہے آبادیوں کو بھول جائیں, جنگلوں میں چلے جائیں, ایسا اثر رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ایمان ہوتا ہے تو قرآن سے محبت ہوتی ہے, اور قرآن کی ہر آیت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میرے شیخ حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم بمبئی میں, اللہ ان کی عمر و برکت نصیب فرمائے, ابھی موجود ہیں. وہ ایک دن فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میں قرآن پڑھتا ہوں, جب بھی پڑھتا ہوں ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے, ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے, ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنا, متوجہ ہو کر پڑھنا. جب بھی قرآن کریم پڑھیں اس خیال سے پڑھیں کہ اللہ سن رہا ہے, ہم اللہ کو سنا رہے ہیں. اللہ سن رہا ہے, ہم اللہ کو سنا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, کوئی بندہ یا بندی, تو اللہ تعالیٰ اتنی غور سے سنتے ہیں جیسے کوئی شخص ایک اچھی آواز والی باندی لے کر آئے اور اس کا گانا سنے. جتنی غور سے یہ اس کا گانا سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ غور سے اللہ پاک قاری قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں. تو جب بھی پڑھیں یہ تصور مان لیں کہ ہم نے اللہ کو سنا رہے ہیں, اللہ پاک سن رہے ہیں. تلاوت میں لطف آ جائے گا. باوضو بیٹھے اور اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائیں, پھر دیکھیے تلاوت میں کتنا مزہ آتا ہے ہر حرف پر. پہلے زمانے میں ایک معمول تھا لوگوں کا کہ چاند کے حساب سے قرآن کریم پڑھتے ہیں. پہلی تاریخ کو پہلا پارا, دوسری تاریخ کو دوسرا پارا. الحمدللہ میرا بھی ایسی معمول ہے. تو چاند کے حساب سے قرآن کریم پڑھو تو چاند کی تاریخ بھی یاد رہے گی. یہ بڑا اچھا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.